محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت، شب برات میں کتنے روزے رکھنے چاہیے اور شب برات کے روزے کی نیت کیسے کی جائے. شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہمارے پیارے مدنی آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان آ جاتا تھا. یعنی اتنے روزے رکھتے تھے کہ شعبان اور رمضان مل جاتا تھا، پورے ماہ کے روزے رکھتے تھے. شعبان میں روزے رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، علماء دین نے اس کی تحصیل کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے اس میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور عوام اس سے غافل ہے. اس میں کی دو حکمتیں ہیں. ایک یہ کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو شب بارات کے نام سے مشہور ہے. اس رات نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں یہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ الہی میں جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360 میں، کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرو اور دن میں اس کا روزہ رکھو. حکمت یعنی اس رات اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکارنے والی ذات پکارتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی ضرورت مند جس کی ضرورت پوری کی جائے. اور روایت میں یہ آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخش دیتے ہیں. اس رات روزہ رکھنا مستحب ہے. یعنی اکثر لوگ اس کی فضیلت کو سن کر بڑے اہتمام سے اس کا روزہ رکھتے ہیں، بلکہ اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں. اتنے بھی نہیں رکھنے چاہیے اپنی صحت کے اعتبار سے. اگر کوئی اتنا صحت مند ہے کہ وہ اگر اس مہینے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے گا تو رمضان کو اس کی صحت پر کوئی نقاہت نہیں ہوگی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بندہ کمزور ہے اور اگر وہ زیادہ روزے رکھے گا تو رمضان کے فرض روزوں میں اسے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اپنی صحت کے مطابق جتنے آسانی سے روزے رکھ سکے وہ رکھے، نہیں تو ایک روزہ لازماً رکھے، وہ مستحب ہے اور سنت بھی ہے. اب اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک روزہ رکھیں کہ 2 روزے رکھیں کہ گناہ تو نہیں. تو 1 یا 2 والا معاملہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا. پوچھا گیا کہ آپ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس 10ویں محرم والے دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، وہ غرق ہو گیا تھا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ تو ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ ہم موسیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ قریب ہے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اس طرح تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، وہ طنز کریں گے کہ ہمارے والا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں یا 10ویں یا 10ویں یا 11ویں کے روزے کی ترغیب دلاؤں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یعنی 2 روزوں والا معاملہ وہ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں میں ہے۔ شب برات والے دن رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا مستحب ہے، ایک روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کی نیت کیسے کی جائے گی؟ یہ ایک نفلی روزہ ہے، اس کی نیت نفلی روزے کی جائے گی کہ میں نے نیت کی شعبان کے نفلی روزے کی۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے اور بالخصوص شب برات والے دن روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین ثم آمین۔